اس ویڈیو میں آج ہم ڈیٹا انالیٹکس اور اس کی ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ڈیٹا انالیٹکس کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے جتنا بھی آپ کے پاس را ڈیٹا ہے جو کہ آپ کو اپنے انوائرمنٹ سے حاصل ہوتا ہے، آپ اس کو انالائز کرتے ہیں، یعنی آپ اس کے اوپر ڈفرینٹ پروسیسز ڈفرینٹ ٹیکنیکس اپلائی کرتے ہیں تاکہ کسی نتیجے تک یا کسی کنکلوژن تک پہنچا جا سکے۔ یہ جو ڈیٹا انالیٹکس ہے یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے بزنس میں، جہاں پہ ہمارے پاس بہت سارا را ڈیٹا موجود ہوتا ہے۔ اس را ڈیٹا کے اوپر ڈفرینٹ ٹیکنیکس اور پروسیس اپلائی کیے جاتے ہیں، اور جتنا بھی ہمارا را ڈیٹا ہے اس پہ ٹیکنیکس اور پروسیس اپلائی کرنے کے بعد ہماری جو ڈیٹا انالیٹک کی جو فیلڈ ہے، اس سے ہمیں کچھ الگوریتھمس حاصل ہوتے ہیں، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ سمپل را ڈیٹا کو کنورٹ کیا جاتا ہے کچھ ایسے الگوریتھم سے۔ اب الگوریتھم میں سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ میتھڈ، یعنی کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس بزنس میں جو سب سے میجر پرابلم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرابلم سالونگ کا، یعنی ڈفرینٹ پرابلمس ہوتے ہیں، ان کو ہم نے سالو کرنا ہوتا ہے، اور کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے الگوریتھم کی۔ اور الگوریتھم ہم تبھی بہتر بنا سکتے ہیں جب ہمارے پاس موجود جو ڈیٹا ہوگا اس کو ہم نے اچھے طریقے سے انالائز کیا ہوگا۔ اس پوری فیلڈ کو ڈیٹا انالیٹکس کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس کو اور تھوڑا تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ مکمل جو ڈیٹا انالیٹکس یا ڈیٹا انالیسس کا جو پروسیس ہوتا ہے، اس کے اندر کیا کیا سٹیپس انوالو ہوتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ میں بات کرتا ہوں کہ ہمارا پہلا سٹیپ کیا ہوگا۔ پہلا سٹیپ ہوگا ڈیٹا ریکوائرمنٹ، یعنی جو بھی بزنس آپ رن کر رہے ہیں اس میں ڈیٹا کو کس طریقے سے آرگنائز کیا جائے، کس طریقے سے ان کی گروپنگ کی جائے، اور پھر ڈیٹا کو ہم نے کس طرح سے کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرنا ہے۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس قسم کا ڈیٹا چاہیے۔ تو فار ایگزامپل، اگر آپ کوئی بھی ایک بزنس رن کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ نے ڈیٹا کی کیٹیگریز ڈیفائن کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ یہاں پہ ہم ایک مثال لے لیتے ہیں کہ لیٹ سپوز یہ ایک شاپ ہے، اور یہ جو شاپ ہے یہ شوز کی شاپ ہے۔ تو اس کے اندر جتنا بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا شوز کے حوالے سے، اس کے اندر ہم ڈفرینٹ کیٹیگریز بنا لیں گے۔ ابھی کیٹیگریز ہم پرائس کی بنیاد پہ بنا سکتے ہیں کہ یہ خاص پرائس کے شوز ہیں، اور اسی طرح سے ایریا وائز یا برانڈ وائز بھی ہم کیٹیگریز ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ جب ہمارے پاس سارا ڈیٹا کیٹیگرائز ہو جائے گا، پھر ہم موو کر جائیں گے اپنے اگلے سٹیپ کی طرف۔ اگلا سٹیپ جو ہے ہمارا وہ ہے ڈیٹا کلیکشن کا۔ جتنا بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا اس کو ہم کلیکٹ کر کے اپنے کمپیوٹر کی فائلز میں اسٹور کر لیں گے۔ زیادہ تر یہ جو ڈیٹا ہمارے پاس اس سٹیج پہ ملتا ہے وہ ٹیکسٹ فائلز کی شکل میں ہوتا ہے۔ ٹیکسٹ فائلز میں ہم نے اپنا سارا ڈیٹا اسٹور کیا ہوتا ہے، لیکن ٹیکسٹ فائل میں آپ کو پتا ہے کہ ڈیٹا کو اسٹور تو کر دیا جاتا ہے لیکن اس کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہم موو کر جاتے ہیں تیسرے سٹیپ کی طرف، جو کہ ہے ڈیٹا آرگنائزیشن کا۔ ڈیٹا آرگنائزیشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنا بھی ڈیٹا جو کہ ٹیکسٹ فائلز میں موجود تھا اس کو اب ہم نے روز اینڈ کالمز کی شکل میں لے کے آنا ہے۔ اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اپنا اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر، اور وہ اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر ہے مائکروسافٹ ایکسل۔ مائکروسافٹ ایکسل میں ہم اپنا سارا ڈیٹا روز اینڈ کالمز کی شکل میں اسٹور کر لیتے ہیں، جس سے ڈیٹا کو انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے لیے کافی آسان ہو جاتا ہے۔ اس سٹیپ کو ڈیٹا آرگنائزیشن کہا جاتا ہے۔ تیسرے سٹیپ کے بعد اس کا سب سے امپورٹنٹ سٹیپ آ جاتا ہے جسے کہتے ہیں ڈیٹا کلیننگ، اور پھر ہم موو کریں گے سٹیپ نمبر 5 پہ۔ اس کو بھی میں آپ کو تھوڑی دیر تک سمجھاتا ہوں۔ سٹیپ نمبر 4 ہے ڈیٹا کلیننگ کا، یعنی آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ نے اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر میں جو ایکسل میں آپ نے جتنا بھی ڈیٹا رکھا ہے اس کے اندر کہیں پہ ڈپلیکیشن یا ڈیٹا ریپیٹ تو نہیں ہو رہا۔ اگر کہیں پہ ڈیٹا ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس ڈپلیکیشن کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایرر موجود ہے، کہیں پہ غلط ڈیٹا انٹر کر دیا گیا، اس کو بھی ہم ٹھیک کر دیں گے۔ اور پھر ڈیٹا کلیننگ کے اندر ہم خاص طور پہ ہمارا فوکس ہوگا ریکوائرڈ ڈیٹا پہ، یعنی کہ ہمیں اپنے بزنس آپریشنز کرنے کے لیے جو ضروری ڈیٹا ہے وہ ہمیں چاہیے ہوگا۔ تو وہ ہم ڈیٹا کلیننگ میں اپنا ریکوائرڈ ڈیٹا حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ٹیکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے SQL، اسٹرکچرڈ کوئری لینگویج کا۔ اس کو آپ سیکھیں گے آگے چل کے ایڈوانس کلاسز میں۔ 5th سٹیپ میں جب آپ کے پاس ایک کلین ڈیٹا آ چکا ہوتا ہے، اب وہ کلین ڈیٹا روز اینڈ کالمز کی شکل میں ہوتا ہے۔
تو پانچویں سٹیپ میں ہم کیا کرتے ہیں، ڈیٹا ویژولائزیشن کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ ہمارا جو کلین ڈیٹا ہے اس کو اب ہم نے چارٹس اور گرافس کی شکل میں ریپرزینٹ کرنا ہے۔ وہ اس لیے ہم کرتے ہیں کیونکہ ہماری بزنس کمپنی کا جو آنر ہے وہ اتنا ٹیکنیکل نہیں ہے اور وہ روز اینڈ کالمز کی شکل میں کلین ڈیٹا کو سمجھ نہیں پاتا، تو اس کو سمجھانے کے لیے ہم چارٹس اینڈ گرافس کا استعمال کرتے ہیں، اور کمپنی میں موجود ڈفرینٹ مینیجرز جو ہیں ان چارٹس اینڈ گرافس کی مدد سے زیادہ بہتر ڈیسیجنز لے سکتے ہیں۔ اس چیز کو ہم یہاں پہ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ایک ایکسل کا ایک اسکرین شاٹ دکھایا گیا ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہے، اس ٹیبل کے اندر ڈیٹا روز اینڈ کالمز کی شکل میں موجود ہے، لیکن ہم نے اس روز اینڈ کالمز کی شکل میں جتنا بھی ڈیٹا ہے اس کو یہاں پہ گرافس کی شکل میں شیئر کیا ہوا۔ تو اب اس گراف کو انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے لیے بہت ہی ایزی ہے، جس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ امپلائیز جو ہے ان کی ایئرلی ویج کاسٹ، یعنی ان کی پورے سال کی جو انکم ہے اس میں کیا اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، اس کو بہت آسانی کے ساتھ یہاں پہ سمجھا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ تمام پروسیس انوالوز ہوتے ہیں ڈیٹا انالیٹکس میں۔ اب ہم اس کی ٹائپس کی بات کرتے ہیں۔ اس کی 3 ٹائپس جو ہیں بہت کامن ہیں اور وہ عام طور پہ بزنس کمپنیز میں استعمال ہوتی ہیں۔ سب سے جو پہلی ٹائپ ہے اس کا نام ہے ڈسکرپٹیو انالیٹک۔ اس میں ہم کرتے کیا ہے کہ جتنا بھی ہمارے بزنس آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ہم ساتھ ساتھ سٹور کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈیٹا ریپرزینٹ کرتے جاتے ہیں۔ جیسے کوئی کمپنی ہے، اس کی لاسٹ منتھ کیا سیل ہوئی، کرنٹلی اس منتھ کتنی سیل جا رہی ہے، اس کو ہم ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جاتے ہیں تاکہ ہمارا پرفارمنس چیک رہے، یعنی ہماری کمپنی جو ہے وہ کتنا اچھا پرفارم کر رہی ہے وہ ہم یہاں سے جان سکتے ہیں۔ ڈیٹا انالیٹکس کی دوسری ٹائپ ہے، اسے ڈائگنوسٹک انالیٹک کہا جاتا ہے۔ لیٹ سپوز کہ اگر آپ کی اس منتھ کی سیل کم جا رہی ہے اور لاسٹ منتھ کی سیل زیادہ تھی، اٹ مینس کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، تب آپ اس چیز کے اوپر فوکس کریں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اس کو ڈائگنوسٹک انالیٹک کہا جاتا ہے۔ پھر تیسری ٹائپ ہے، اسے کہتے ہیں پریڈکٹیو انالیٹک۔ اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آنے والے کچھ مہینوں میں آپ کا جو بزنس ہے وہ کتنا بڑھ سکتا ہے، یعنی آپ پریڈکٹ کرتے ہیں، پیشن گوئی کرتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل جیسے کہ آنے والے سیزن میں اگر آپ کی پروڈکٹ کی سیل انکریز ہوگی تو اس کو آپ پہلے سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے مہینوں میں کوئی ایسا سیزن آ سکتا ہے جہاں پہ آپ کی پروڈکٹ کی سیل کم ہوگی، تو اس کو آپ پہلے سے پریڈکٹ کر کے اس کا سولوشن نکال سکتے ہیں۔ سولوشنز نکالنے کے لیے ہمارے پاس فورتھ ٹائپ ہے جس کو پرسکرپٹیو انالیٹک کہا جاتا ہے، جس میں آپ پورا ایک کورس آف ایکشن یعنی سیٹ آف سولوشن تیار کرتے ہیں، جس میں آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ڈیٹا کی بنیاد پر آپ اپنی سیلز کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے جتنی بھی مثالیں دی آپ کو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے تھیں، ویسے یہ فیلڈ ہر جگہ پہ اپلائی ہوتی ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ نے کوئی مسئلہ حل کرنا ہو تو آپ کے لیے ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس ڈیٹا کو اینالائز کیسے کرنا ہے، اس سے آپ کی پرابلم سالونگ کافی زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے سیکھا کہ ڈیٹا انالیٹک کہتے کس کو ہیں اور اس کی ڈفرینٹ ٹائپس کون سی ہیں۔